دو صدقے ہیں بس جو آپ کی دعا قبول کروا سکتے، جو آپ کے گھر میں رزق کی برکت لا سکتے ہیں، اور آج میں آپ کو وہی دو صدقے بتانے آیا ہوں۔ لیکن پہلے ایک سوال، کیا آپ نے کبھی محسوس کیا کہ آپ دعا مانگتے ہیں لیکن قبول نہیں ہوتی، محنت کرتے ہیں لیکن برکت نہیں آتی، رزق آتا ہے اور ہاتھ سے پھسل جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا کہاں گیا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی طرح ہے جس سے 7 بالیاں اگے اور ہر بالی میں 100 دانے، یعنی آپ دیتے ہیں ایک، اللہ لوٹاتا ہے 700 گنا۔ یعنی صدقہ رزق کم نہیں کرتا بلکہ رزق کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے، لیکن ہم نے صدقہ چھوڑ دیا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ جب پیسے ہوں گے تب دیں گے، جب حالات ٹھیک ہوں گے تب دیں گے، لیکن وہ وقت کبھی نہیں آتا اور اسی لیے برکت بھی نہیں آتی۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، یعنی آپ جتنا دیں گے اللہ اس سے زیادہ واپس کر، یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ بھائیو، آج میں آپ کو وہ 2 صدقے بتاؤں گا جو قرآن اور حدیث میں آئے ہیں، جو اتنے آسان ہے کہ کوئی بھی کر سکتا ہے، امیر ہو یا غریب، جن کے لیے جیب میں پیسے ہونا بھی ضروری، لیکن جن کا اثر اللہ کی قسم اتنا زبردست ہے کہ جس نے بھی ان 2 صدقوں کو عادت بنایا اس کی دعا رد نہیں ہوئی، اس کا رزق نہیں رکا اور اس کے گھر میں برکت آئی۔ وہ 2 صدقے کون سے ہیں آگے بتاتا ہوں۔ بھائیو، آپ نے کبھی سوچا کہ ہمارے بزرگ کیسے زندگی گزارتے تھے؟ ان کے پاس آج جتنے وسائل نہیں تھے، نہ اتنی تنخواہیں تھیں، نہ اتنے کاروبار تھے، نہ اتنی سہولتیں تھیں، لیکن ان کے گھروں میں برکت تھی، تھوڑے میں بھی گزارا ہو جاتا تھا۔ مہمان آتے تھے تو کھانا کم نہیں پڑتا تھا، مشکل آتی تھی تو اللہ راستہ نکال دیتا تھا۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ صدقہ کرتے تھے، ہر روز ہر حال میں تھوڑا یا زیادہ لیکن صدقہ ضرور کرتے تھے۔ ان کے دروازے پر کوئی بھوکا آتا تھا تو خالی نہیں جاتا تھا، کوئی پیاسا آتا تھا تو پانی ضرور ملتا تھا۔ یہی ان کا معمول تھا اور یہی ان کی برکت کا راج تھا، اور آج ہم نے وہ عادت چھوڑ دی۔ آج ہم سوچتے ہیں کہ پہلے خود ٹھیک ہو جائے پھر دوسروں کو دیں گے، پہلے قرضہ اتر جائے پھر صدقہ کریں گے، پہلے گھر بن جائے پھر اللہ کی راہ میں دیں گے، لیکن یہ دن کبھی نہیں آتا اور برکت بھی نہیں آتی، کیونکہ اصول یہ نہیں ہے۔ اصول یہ ہے کہ پہلے دو پھر اللہ دے، پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرو پھر اللہ تمہارے لیے خرچ کرے گا، پہلے کسی بھوکے کا پیٹ بھرو پھر اللہ تمہارا پیٹ بھرے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابن آدم تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ یہ اللہ کا فرمان ہے، اللہ خود کہہ رہا ہے کہ تو دے میں دوں گا، تو نکال میں بھروں گا، تو کسی کی مدد کر میں تیری مدد کروں گا۔ اللہ کی قسم اس سے بڑا وعدہ کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن ہم اللہ کے اس وعدے پر یقین نہیں کرتے۔ ہم ڈرتے ہیں کہ دے دیا تو کم ہو جائے گا، نکال دیا تو خالی ہو جائے گا، لیکن یہ سوچ غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ صدقہ مال کم نہیں کرتا، بڑھاتا ہے۔ صدقہ رزق نہیں روکتا، کھولتا ہے۔ صدقہ دعا رد نہیں کرتا، قبول کرواتا ہے۔ اور آج میں آپ کو وہ 2 صدقے بتاؤں گا جو سب سے آسان ہیں، سب سے زیادہ ثواب والے ہیں اور جو آپ کسی بھی حال میں کر سکتے۔ وہ 2 صدقے جن کے بارے میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر فرمایا اور جن کا اجر اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے۔ بھائیو، صدقہ کوئی خیرات نہیں ہے، صدقہ آپ کی اپنی زندگی میں لگایا ہوا سرمایہ ہے جو اللہ آپ کو کئی گنا بڑھا کر لوٹاتا ہے۔ یہ سمجھ لے اور پھر دیکھیں زندگی کیسے بدلتی۔ بھائیو، اب وہ 2 صدقے سنیں جو میں نے وعدہ کیا۔ پہلا صدقہ بھوکے کو کھانا کھلانا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ وہ عمل ہے جو اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ نے قرآن میں جنت والوں کی پہچان یہی بتائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت کے حقدار لوگ وہ ہیں جو اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں مسکین کو، یتیم کو اور ضرورت مند۔ یعنی اللہ نے جنت کے حقدار لوگوں کی پہچان یہ بتائی کہ وہ کھانا کھلاتے تھے، خود بھوکے رہتے تھے لیکن دوسروں کو کھلاتے تھے۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مومن کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے اللہ اسے قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ اس دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف اللہ کا سایہ ہوگا۔ اللہ کی قسم یہ وہ صدقہ ہے جس کا اجر دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں۔ دنیا میں کیسے ملتا ہے؟ جب آپ کسی بھوکے کا پیٹ بھرتے ہیں اللہ آپ کا پیٹ بھرتے، جب آپ کسی کے گھر میں کھانا بھیجتے ہیں اللہ آپ کے گھر میں رزق کرتے، جب آپ کسی مزدور کو روٹی دیتے ہیں اللہ آپ کے رزق میں اتنی برکت ڈالتا ہے کہ آپ
खुद हैरान रह जाते हैं। भाइयों, आपके आसपास कोई ना कोई ऐसा जरूर है जो भूखा है। मोहल्ले में कोई गरीब है, मस्जिद के बाहर कोई फकीर है, कोई मजदूर है जिसने दिन भर कुछ नहीं खाया। बस उस एक इंसान को खाना खिला दे, एक वक्त का खाना, रोटी हो या सालन सादा हो या पका हुआ, और अल्लाह की कसम उस दिन आपकी दुआ रद्द नहीं। दूसरा सदका प्यासे को पानी पिलाना। ये सुने और दिल थाम कर सुने। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वाकया बयान फरमाया कि एक औरत थी जिसने बहुत गुनाह किए, लेकिन एक दिन उसने एक कुत्ते को देखा जो प्यास से तड़प रहा था, जमीन चाट रहा। उस औरत ने अपना मोजा उतारा, कुएं से पानी निकाला और उस कुत्ते को पिलाया। अल्लाह की कसम, अल्लाह ने उस एक अमल की वजह से उस औरत के सारे गुनाह माफ कर दिए और उसे जन्नत में दाखिल कर दिया। एक कुत्ते को पानी पिलाने पर जन्नत मिली। तो भाइयों, किसी इंसान को पानी पिलाने पर अल्लाह क्या देगा? किसी प्यासे मजदूर को पानी पिलाने पर अल्लाह क्या देगा? किसी बच्चे की प्यास बुझाने पर अल्लाह क्या देगा? और सोचें, अगर आपने किसी मस्जिद में पानी का कूलर लगवा दिया या किसी गरीब बस्ती में पानी का इंतजाम कर दिया, तो जब तक वो पानी पिया जाएगा, जितने लोग पिएंगे उतनी बार आपके नामे अमाल में नेकी लिखी जाएगी। आप सोए होंगे, नेकी लिखी जाएगी। आप काम पर होंगे, नेकी लिखी जाएगी। आप खाना खा रहे होंगे, नेकी लिखी जाएगी। और ये नेकियां आपके रिज़्क में बरकत बनकर आती हैं, आपकी दुआओं को कबूल करवाती हैं, आपके घर की तंगी को कुशादगी में बदलती हैं। भाइयों, ये दो सदके हैं। भूखे को खाना खिलाना और प्यासे को पानी पिलाना। न बड़ा माल चाहिए, न बैंक अकाउंट भरा होना चाहिए, बस एक सच्ची नियत चाहिए, अल्लाह की रजा के लिए देना है। और जब नियत सच्ची हो, अल्लाह की कसम, अल्लाह उस छोटे से अमल को इतना बड़ा कर देता है कि आप खुद हैरान रह जाते हैं। भाइयों, अब मैं आपको बताता हूं कि ये दो सदके कैसे करें, कब करें और क्या तरतीब रखें। सबसे पहली बात, ये सदका किसी खास दिन के साथ बांधा हुआ नहीं है, किसी खास वक्त की पाबंदी नहीं है, किसी खास मिकदार की शर्त नहीं है। जब भी मौका मिले, जहां भी मौका मिले, फौरी कर दे, क्योंकि सदके का बेहतरीन वक्त वही है जब दिल में आए और अल्लाह का बंदा सामने। लेकिन एक वक्त सबसे अफजल है, सुबह का वक्त। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर सुबह दो फरिश्ते उतरते हैं। एक कहता है या अल्लाह खर्च करने वाले को और दे, दूसरा कहता है या अल्लाह रोकने वाले का माल तबाह कर दे। यानी सुबह का सदका पूरे दिन की बरकत का जरिया बनता है। सुबह किसी भूखे को खाना खिला दे और फिर देखें अल्लाह उस दिन आपके साथ क्या करता है। अब तरीका सुने। भूखे को खाना खिलाने का तरीका, घर से निकलते वक्त एक रोटी या खाने का डिब्बा साथ रख ले। रास्ते में कोई फकीर मिले, कोई मजदूर मिले, कोई बच्चा मिले जो भूखा लगे, उसे दे दे, बस इतना काफी है। या फिर अपने मोहल्ले में कोई गरीब घराना तलाश करे और हफ्ते में एक बार उन्हें खाना भेजे, या मस्जिद के बाहर बैठे फकीरों को हर जुमे को खाना खिलाए। शक्ल कोई भी हो, मकसद एक है, किसी भूखे का पेट भरना। और नियत ये रखे, या अल्लाह, मैं ये तेरी रजा के लिए दे रहा हूँ, तू मेरे रिज़्क में बरकत डाल दे, मेरी दुआएं कबूल फरमा और मेरे घर को आबाद रख। प्यासे को पानी पिलाने का तरीका, सबसे आसान तरीका यह है कि घर के बाहर या दुकान के सामने एक मटका या घड़ा रख दे और हर रोज उसे पानी से भर। राह चलते लोग पिएंगे, मजदूर पिएंगे, बच्चे पिएंगे और हर घूंट पर आपको नेकी मिलती रहेगी। या फिर मस्जिद में पानी का कूलर लगवा दें, एक बार लगाना है और जब तक वो कूलर चलेगा, जितने लोग पानी पिएंगे सबकी नेकी आपको मिलती रहेगी। आप सोए होंगे, नेकी आ रही होगी, आप काम पर होंगे, नेकी आ रही होगी। और एक बात और, ये सदका कितना भी छोटा हो छुपा कर करे, दिखावे के लिए न करे। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि छुपा कर किया हुआ सदका अल्लाह के गजब को ठंडा कर देता है। यानी जितना छुपा कर देंगे उतना ज्यादा असर होगा, उतनी ज्यादा बरकत आएगी और उतनी ज्यादा दुआ कबूल होगी। अल्लाह की कसम, जिस दिन आपने ये दो सदके किए, उस दिन आसमान पर आपके लिए दुआ हो रही होती, फरिश्ते आपके लिए मांग रहे होते हैं और अल्लाह आपके रिज़्क में बरकत डाल रहा होता है। और ये आदत बना ले, कम अज कम 21 दिन मुसलसल करें। हर रोज कोई ना कोई भूखा तलाश करे, कोई ना कोई प्यासा तलाश करे और उसे दे, और फिर देखें अल्लाह आपकी जिंदगी में क्या बदलाव लाता है। अल्लाह ने फरमाया कि अगर तुम अल्लाह को अच्छा कर्ज दो तो अल्लाह उसे तुम्हारे लिए कई गुना बढ़ा देगा। भाइयों, सदका देना अल्लाह को कर्ज देना है और अल्लाह से बेहतर कर्ज वापस करने वाला कोई नहीं है। भाइयों, आज की इस वीडियो में मैंने आपको दो सदके बताए, भूखे को खाना खिलाना
اور پیاسے کو پانی پلانا، یہ دونوں اتنے آسان ہیں کہ کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن اتنے طاقتور ہیں کہ اللہ کی قسم جس نے بھی انہیں اپنی زندگی میں عادت بنایا اس کی دعا رد نہیں ہوئی، اس کا رزق نہیں رکا اور اس کے گھر میں برکت آئی۔ اور آج سے آپ نے بھی ایک فیصلہ کرنا ہے، یہ فیصلہ کہ آج کے بعد جب بھی کوئی بھوکا نظر آئے اسے خالی نہیں جانے دیں گے، جب بھی کوئی پیاسا نظر آئے اس کی پیاس بجھائیں گے۔ یہ ایک چھوٹا سا فیصلہ ہے، لیکن اللہ کی قسم یہی فیصلہ آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اس چیز میں سے خرچ نہ کرو جو تمہیں پیاری ہو، یعنی اللہ کہہ رہا ہے دو اور پھر دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ بھائیو آج ایک کام کریں، ابھی اس ویڈیو کے بعد گھر سے نکلے یا گھر میں بیٹھے بیٹھے سوچے کوئی ایک بھوکا ہے میرے آس پاس، کوئی ایک پیاسا ہے، بس اس ایک کو دے دے آج ہی ابھی، اور پھر دل سے اللہ سے مانگے یا اللہ میں نے تیری راہ میں دیا اب تو مجھے۔ اللہ کی قسم اللہ انکار نہیں کر۔ اور آخری بات، ابھی نیچے کمنٹ میں صرف یہ لکھیں یا اللہ مجھے بھی صدقہ کرنے والوں میں شامل فرما، بس یہی لکھنا ہے۔ یہ ایک جملہ اللہ کی قسم دعا بن جائے گا، اور جو بھی یہ کمنٹ پڑھے گا وہ بھی آمین کہے گا، اور ہر آمین آپ کے رزق میں برکت کا سبب بنے گی۔ اور اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کے کام آئی تو ایک اور کام کرے، یہ ویڈیو اپنے کسی ایسے دوست یا رشتہ دار کو بھیجیں جو رزق کی تنگی میں ہے، کیونکہ جب آپ کسی کو نیکی کا راستہ دکھاتے ہیں تو اس نیکی کا آدھا اجر آپ کو بھی ملتا ہے۔ یہ بھی صدقہ ہے، علم کا صدقہ۔ اللہ آپ سب کا رزق بڑھائے، دعائیں قبول فرمائے، گھروں میں برکت ڈالے، اور ہم سب کو صدقہ کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔